شبیہ امام زمان کھینچتے ہیں تصور میں تصویر جان کھینچتے ہیں شبیہ امام زمین مول لی ہے مزاروں کی خاطر زمین مول لی ہے مزاروں کی خاطر شہیدی زمین پر نشان کھینچتے ہیں شبیہ امام کہا رو کے اکبر نے درد تھم جا کہا رو کے اکبر نے درد تھم جا کے سینے سے بابا سنا کھینچتے ہیں کے سینے سے بابا پکاری سکینہ دہائی ہے بابا پکاری سکینہ دہائی ہے بابا ستمگر میری بالیاں کھینچتے ہیں شبیہ امام زمان کھینچتے ہیں کہاں بیڑیاں کہاں پائے عابد کہاں بیڑیاں کہاں پائے عابد یہ لنگر کہیں ناتواں کھینچتے ہیں شبیہ امام انیس اس زمین میں بہت کم ہے وسعت قومت قلم کی انعام کھینچتے ہیں شبیہ امام
وحبيب قلوبنا ومولانا ومولى الثقلين وجد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صلوات محمد وآل محمد. اللہ کرم اس عشرے کی تیسری مجلس جس کا عنوان کربلا مقدمہ ظہور. اللہ نے تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے نبیوں کا اماموں کا انتظام کیا. اس کا کچھ نہ کچھ مقصد اور ہدف معین کیا. کربلا سے ظہور کا گہرا رابطہ اس وجہ سے بھی ہے کہ جو کام امام حسین نے کیا، جو خدا دنیا میں چاہتا تھا کہ عدل و انصاف کی حکومت قائم ہو، اسی حکومت کو قائم کرنے کے لیے امام حسین کربلا پہنچے. یہ الگ بات ہے کہ ظاہری طور پر امام حسین کو وہ موقع فراہم نہیں ہوا. گردن کٹنے کی وجہ سے وہ حکومت جیسی ہونی چاہیے تھی ان کے ہاتھوں سے ہمارے سامنے نہیں پہنچی. مگر یہ بھی طے ہے کہ دنیا میں جہاں بھی عدالت کی حکومت قائم کی گئی یا کی جاتی ہے، ان سب کے لیے آئیڈیل اور نمونہ وہی امام حسین کا. ایک سلوات پڑھیں محمد. وہی آئیڈیل اور نمونہ دنیا میں جتنے بھی لوگ انسانیت کا گردن بھرنا چاہتے ہیں، اگر آزادی کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، غلامی کی زندگی کو چھوڑنا چاہتے ہیں، تو اس کا ایک ہی راستہ ہے. وہ راستہ یہ ہے کہ حسین کو اپنا رہبر مانا جائے. اور دنیا میں جتنے بھی انقلابات آئے، چاہے جس ملک کی بھی داستان اٹھائی جائے، جہاں لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کا دعویٰ کیا گیا، یا جس زمانے میں بھی ظالم سے لڑنے کی بات آئی، جس ملک میں جس ظالم کا قبضہ تھا اسے ہٹانے کی بات آئی، تو ہر انسان نے ظالم سے ٹکرانے کے لیے جسے آئیڈیل بنایا وہ ہے امام حسین. دنیا کی تاریخ ہے اور آپ جانتے بھی ہیں. ہم اپنے ہندوستان کا اگر لیں تو ہمارے یہاں گاندھی جی بھی وہی 72 کو اپنا آئیڈیل مان رہے ہیں. دنیا میں جہاں بھی انقلاب آ سکتا ہے، یاد رہے اسلام کا دو چہرہ، ایک وہ چہرہ جس میں جان نہیں اور ایک وہ چہرہ جس میں جان ہی جان ہے. اسلام صرف خود ہر انسان کو تو زندگی دیتا ہی ہے، مگر اس کے اندر ایسی صلاحیت دے دیتا ہے کہ وہ دوسروں کو بھی زندگی لینے لگے. اس زمانے میں بھی دنیا کے سامنے چیزیں واضح ہیں کہ ایک اسلام کا وہ چہرہ جو ظالم کے جوتوں پہ اپنا سر جھکائے ہوئے ہے، اور ایک اسلام کا وہ چہرہ جو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گفتگو کر رہا ہے.
طے کرنا پڑے گا کہ کون ہے جس نے کربلا سے سبق لیا. اور یاد رہے اگر کربلا سے کسی نے سبق لے لیا تو وہ کبھی چھٹ نہیں سکتا. یہ اب تک کی گفتگو کا خلاصہ. کربلا سے عاشور کا ظہور سے بہت گہرا رابطہ ہے. اتنا گہرا رابطہ ہے کہ جو رسول, یہ مسلمانوں کی مشکل ہے کہ مسلمانوں نے دین کو صرف نماز تک محدود رکھا. مسلمانوں کی مشکل ہے, یعنی جب مسلمان کی بات ہو رہی ہے تو ہم بھی مسلمان ہیں. مسلمانوں کی یہ مشکل ہے کہ وہ صرف نماز پڑھنے والے کو دیندار سمجھتے ہیں, حج پہ جانے والے کو دیندار سمجھتے ہیں. یہ رمے جمرات حج میں 3 شیطان پر پتھر مارنے کا کانسیپٹ کیا ہے؟ یہ کانسیپٹ صرف یہ نہیں ہے کہ وہ جو پتھر کا پلر بنا ہوا ہے وہاں 7 کنکریاں لگائی جائیں, بلکہ اس کے پیچھے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے زمانے کے بھی جو شیطان ہیں انہیں بھی پتھر مارتے رہو. اگر یہی اسلام, یہی نماز, یہی روزہ جسے انسان صرف اپنی خوشی کے لیے انجام دیتا ہے, اگر اسی کو جہانی اعتبار سے اور امام حسین کے نظریے کے اعتبار سے دیکھے تو یہی نماز انقلاب کا بہترین ذریعہ ہو جاتا ہے. اور یاد رہے کسی بھی انسان کے مومن اور مسلمان ہونے کی پہچان ہرگز نماز نہیں ہے, ہرگز روزہ نہیں ہے, ہرگز حج نہیں ہے, بلکہ یہ ساری عبادتیں رکھی ہی اسی لیے گئی ہیں کہ ایک خدا کو مانو اور جتنے بناوٹی ہیں پہلے انہیں ٹھکراؤ. توجہ سے رہے. اگر صرف کوئی 3 ٹائم 5 ٹائم نماز پڑھتا رہے, اللہ اللہ کرتا رہے, رسول اللہ کا کلمہ پڑھتا رہے, مگر دل میں کسی اور کو حاکم مان رہا ہو, دل میں کسی اور کو مولا مان رہا ہو, دل میں کسی اور کو سب کچھ مان رہا ہو, تو اس نماز کا کوئی فائدہ نہیں. یہ تو نماز ایک سبق ہے, ایک تمرین ہے, ایک ایکسرسائز ہے کہ بار بار اپنے دماغ کو سمجھاتے رہو. دیکھو اپنے باس کو سب کچھ نہ سمجھنا, اپنے یہاں جو تمہاری تنخواہ دے رہا ہے اسے سب کچھ نہ سمجھنا, اپنی حکومت کو سب کچھ نہ سمجھنا, بلکہ یہ بار بار سجدہ کر کے اپنے ذہن کو عادت ڈالاتے رہو کہ یہ بس ایک ہی خدا ہے, وہی سب کچھ ہے, اسی کے سامنے سر جھکانا ہے. اور زندگی میں انسان کے اسی طرح نماز کا معاملہ یہ ہمیں صرف یاد رہے, نماز پڑھنے سے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نماز نہ پڑھی جائے, نماز ضرور پڑھی جائے, مگر نماز ایک سبجیکٹ ہے, ایک ایکسرسائز ہے جس کا اصل مقصد یہ ہے کہ ایسے کے سامنے سر جھکاؤ جو ہر اعتبار سے لائق ہو, اور جب ایک کے سامنے سر جھکا لیا تو پھر کسی اور کے دروازے پہ جانا. آئیے نماز کے تھوڑا سا بیسک کچھ قانون کو ذرا سمجھنے کی. یہ صرف نماز نہیں ہے, اس نماز کے پیچھے انسان کی تربیت کی جا رہی ہے. میں گیا مسجد میں میں نے وضو کرنا چاہتا. توجہ شرط ہے. سوال یہ ہے کیا غصبی پانی سے وضو کر سکتا ہوں؟ کیا غصبی پانی سے وضو کر سکتا ہوں؟ کچھ بھی کر دے, غصبی پانی سے وضو نہیں ہو سکتا. آگے ذرا, کیا غصبی لباس پر نماز پڑھ سکتا ہوں؟ نہیں حضور, غصبی لباس پر بھی نماز نہیں پڑھ سکتا. اچھا, غصبی جگہ پہ نماز پڑھ سکتا ہوں؟ نہیں, اس پہ بھی نماز نہیں پڑھ سکتا. حالانکہ یہاں ہمارے یہاں بہت مشکل ہے کہ کچھ لوگ آگے کی صف جو پہلے سے مخصوص ہے وہ اگر کوئی اور بیٹھ جاتا ہے تو ان کا بڑھاپا غصے میں تبدیل ہو جاتا ہے. حالانکہ آپ دیکھیے وہ جگہ سے اپنے آپ کو محسوس کرنا چاہتے ہیں. حالانکہ روایت کیا ہے, مسجد کے ہر کونے میں نماز پڑھو تاکہ ہر زمین کا حصہ یہ گواہی دے کہ اس نے میرے اوپر نماز پڑھی ہے. مگر ہمارے یہاں ماہ رمضان میں خاص لوگوں کے تیور بدل جاتے ہیں. اگر کسی کی جگہ پہ کوئی بیٹھ جائے, پہلے سے اگر ایک بچہ بھی آ جائے اور وہ نماز میں پہلی صف میں بیٹھ جائے تو اب کسی بوڑھے کو بھی حق نہیں ہے کہ وہ ہٹا دے. توجہ شرط ہے. اب پوری نماز کا کانسیپٹ صرف یہ نہیں ہے کہ سبحان اللہ بہت اچھا پڑھتے ہو کہ نہیں, کتنا گاڑھا تلفظ ہے, کتنی اچھی قرات ہے. نہیں, یہ وہ
صرف اسی اعتبار سے نہیں بلکہ نماز ایک ایسا مفہوم دے رہا ہے، نماز ایک ایسا مفہوم ہمیں بتا رہی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ کبھی بھی کسی کا حق نہ مارنا۔ اب ایسے نمازیوں پہ سلام نہیں ہے بلکہ لعنت ہے جو نماز تو 5 وقت کی پڑھ رہے ہو مگر لوگوں کا حق بھی مار رہے ہو، اپنے رشتہ داروں کی زمین بھی لوٹ رہے ہو، اس لیے کہ نماز کا مقصد ہی یہی ہے کہ کرپشن سے انسان دور ہو جائے۔ اصل کرپشن سے دور ہونا ضروری ہے۔ میاں اب سمجھ میں آیا؟ سب سے بڑا دنیا کا ایک درد ہے کرپشن کو کیسے ختم کیا جائے۔ یہ ہر طرف چھینا جھپٹی، لوٹ مار، کسی کا حق لے لینا، اس کو ختم کرنے کا اسلام نے بہترین طریقہ بتایا ہے۔ 5 ٹائم اپنے نفس کو عادت کراتے رہو، جب یہ عادت ہو جائے گی تو اس کا خروجیہ اور اس کا آؤٹ پٹ یہ ہوگا کہ تم باہر کسی کا حق نہ مارو گے۔ اب یہ نماز صرف نماز نہیں ہے، یہ صرف نماز نہیں ہے بلکہ ایک انسان کی تربیت کی جگہ ہے۔ میں نے کل ذکر کیا کہ رسول جب مدینے میں آئے تو انہوں نے اونچ نیچ، یہ کاسٹ سسٹم، اس سسٹم کو ختم کرنے کی کوشش کی، ورنہ غلاموں کو کہاں کوئی کلیجے لگاتا ہے۔ یہ رسول میں وہ نظام، مگر معلوم ہے رسول جانتے بھی ہیں، اللہ بھی جانتا ہے کہ ہمارے سماج میں یہ اللہ اور رسول کا کلمہ پڑھنے والے یہ اپنے آپ کو بہت فخریہ انداز سے، کوئی کہے گا میں عرب ہوں، کوئی کہے گا میں عجم ہوں، کوئی کہے گا میں سید ہوں، کوئی کہے گا میں غیر سید ہوں، کوئی کہے گا میں اچھا عزادار ہوں، کوئی کہے گا میں تھوڑا سا، یعنی ہر آدمی ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے الگ الگ کانسیپٹ کے اعتبار سے ایک دوسرے کے سامنے گفتگو کریں گے۔ اس لیے اسی مزاج کو، اسی دماغ کے اندر پلنے والے خرافات کا ٹھکانہ لگانے کے لیے جماعت کا کانسیپٹ دیا گیا۔ آ جاؤ نماز میں، اب جہاں غلام کھڑا ہو رہا ہے اسی کے بغل میں اب آقا کو بھی کھڑا ہونا ہے، اسی کے بغل میں اس کے مالک کو بھی کھڑا ہونا ہے، تب کہیں جا کے وہ مصرع جو ہمیشہ سنتے ہیں آپ، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ریاض۔ نماز ایک نظام کا نام ہے۔ وہ سوالات یاد رہے ہمارے درمیان، میں بھی سید ہوں اور آپ میں بھی بہت سے افراد سید ہیں، یاد رہے اسلام سید غیر سید کے بنیاد پر ہے ہی نہیں۔ اگر سید معیار ہوتا تو بہت سے چچا رسول کے ایسے ہی جنتی ہو جاتے۔ تو شرط ہے سید غیر سید معیار نہیں ہے، معیار کیا ہے؟ تقوی۔ اسی لیے خلیفہ غیر خلیفہ یہ معیار نہیں ہے، معیار یہ ہے کہ کون رسول کی سیرت کو اپنا کر واقعاً خدا کے پیغام کو پہنچا رہا ہے۔ توجہ شرط ہے، اصل مفہوم یہ ہے کہ اپنا کردار بنا۔ اس لیے بہت سے لوگ رشتہ داریوں کا واسطہ دیتے رہے، ہم ہاشم سے ہیں، ہم بنی ہاشم ہیں، بنی ہاشم ہیں۔ رسول نے اس کانسیپٹ کو توڑ دیا، کہا دیکھو اگر اخلاق اچھا ہوگا تو دور سے آنے والے سلمان کے لیے رسول کہتے ہوئے ملیں گے، سلمان منا اہل بیت، سلمان ہم اہل بیت میں سے ہیں۔ معیار رسول کچھ اور دے رہے ہیں، اور یہاں میں اپنے آپ کو اور آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، یاد رہے مسلمانوں میں بھی رسول کا وہی ہو سکتا ہے جو رسول کے بتائے ہوئے فرمودات پر عمل کرے، اور اگر عمل نہیں کر سکتا تو یقین جانیے وہ جتنا اچھا مسلمان اپنے آپ کو کہے مگر رسول اسے مسلمان نہیں مانیں گے۔ اور آئیے یہ دین میں نے کل ذکر کیا تھا، ہم انفرادی دین میں بہت خوش ہیں، ہم بس اتنا ہی ترقی کر پاتے ہیں میری لائف اچھی ہو جائے، میرا معاملہ اچھا، میں نمازی، میں روزے دار۔ حالانکہ یہ دین آیا تھا سماجیات کے لیے، یہ دین آیا تھا، قرآن نے یہ نہیں کہا کہ زیادہ تر تاکید اس پہ نہیں ہے کہ تم نمازی بن جاؤ، مصلی بن جاؤ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ قیام نماز کسے کہا جاتا ہے؟ اکیلے پڑھنے والے کو قیام نماز کی تعبیر نہیں ہے۔ یہ بھی عجیب معاملہ ہے، باپ نمازی ہو اور گھر والے نمازی نہ ہو، یہ بھی سوچنے کا مقام ہے۔ پورا سماج اللہ کی طرف آئے، پورا سماج، یاد رہے
سب سے بہتر ہے. جب تم خود اچھے بن رہے ہو تو کب تک خود اکیلے. اور یہ بھی افسوس کا مقام ہے کہ میں سماج میں یہ کہتا رہوں کہ میں سب سے اچھا ہوں. پہلا سوال یہ ہے کہ جب آپ اچھے ہیں تو دو چار کو اچھا کیوں نہیں بنایا؟ بے شک. یہ صرف اگر کہتے رہے کہ ہم بہت اچھے ہیں، میری لائف تو بہت اچھی ہو گئی اور سب کچھ اچھا ہو گیا، نہیں، سوال پھر گھوم کے یہی ہوگا. اگر آپ اچھے ہیں تو آپ کا ہم و غم یہی ہونا چاہیے کہ جو اچھائی ہے وہ کم سے کم سماج تک پہنچائی جائے، کچھ کو اچھا بنایا جائے، کچھ کے اندر تبدیلی لائی جائے. بہت سے لوگ ابھی بھی ان سے ملیے 60 سال 70 سال 50 سال کے ہو گئے، کچھ آپ کا مقصد ہے. ارے مولانا زندگی چل رہی ہے کیا 60 سال میں یہ طے نہیں کر سکے کہ میں کیوں آیا. یہ عجیب معاملہ ہے. زندگی اگر کسی کو اس کا مقصد نہیں معلوم ہو، اور مقصد بھی یاد رہے، آج کی پوری گفتگو وہی بلند مقصد رکھنے والے افراد اور چھوٹا مقصد رکھنے والے افراد دونوں میں فرق کیا ہے. وہ سماج جس کا مقصد بہت بڑا ہوتا ہے، وہ سماج جس کا مقصد بہت چھوٹا ہوتا ہے، دونوں میں فرق کیا ہے؟ بہت بنیادی فرق ہے. رسول جس سماج کی تیاری کروا رہے ہیں اس کے لیے رسول نے فرمایا، رسول فرماتے ہیں من اصبح لا یهتم بامور المسلمین فلیس منهم. رسول کس سماج کی تیاری کرا رہے ہیں؟ رسول اس سماج کو آمادہ کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھو اپنے آپ کو صرف اللہ والا بنانا کروا رہی ہے. رسول نے فرمایا وہ جو شخص صبح کرے، ہر صبح کی بات ہے، جو صبح اٹھے صبح کرے اور مسلمانوں کے امور کا اہتمام نہ کرے، ان کی خبرگیری نہ کرے، رسول نے فرمایا وہ مجھ سے نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر ہم صرف کہیں کہ نماز میں نے پڑھ لی، میں نے روزہ رکھ لیا، میں نے یہ، رسول فرما رہے ہیں کہ مسلمان ہونے کے لیے، رسول والا ہونے کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ اپنے آس پاس اپنے مسلمان دوسرے بھائیوں کی خبرگیری کرتے ہیں. یہ 5 کلومیٹر کا معاملہ فاصلہ ختم کر کے جمعہ کی نماز کا جو کانسیپٹ رکھا ہے، کیوں؟ اللہ کے نظام کو انسان سمجھے بہت اہم ہے. ہر جگہ بڑے کام کو انجام دینے کے لیے اس کے لیے چھوٹے چھوٹے سینٹر بنائے ہیں، پھر سارے لوگوں کو جمع کرنے کے لیے ایک جگہ بلایا جاتا ہے. یہ ہر جگہ محلے میں 10 مسجد ہے، نماز پڑھ لو ہفتے بھر، مگر یاد رہے جب پلان کی بات ہوگی تو اور جمعہ میں سب ایک ساتھ ہو جاؤ گے، اور جمعہ میں سب ایک ساتھ ہو جاؤ. اللہ جس نظام کو دینا چاہ رہا ہے وہ انفرادی نظام نہیں ہے بلکہ وہ اجتماعی نظام ہے. اب ہم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ عاشورہ کیوں ہوئی؟ اس لیے کہ جو کام خدا چاہتا ہے کہ پوری دنیا پہ عدالت نافذ ہو جائے، ہر طرف عدل ہی عدل ہو، ہر آدمی یہی شکایت کر رہا ہے کہ عدالت الہیہ نہیں ہو پا رہی ہے، لوگ حق مارے جا رہے ہیں، لوگ دوسروں پہ ظلم کرتے جا رہے ہیں. مگر اللہ نے جو نظام بنایا اس کا مطلب ہی یہی تھا کہ ساری دنیا پہ عدالت نافذ ہو جائے. اسی عدالت کو نافذ کرنے کے لیے امام حسین کربلا ہے، مگر وہ کام نہ ہو سکا. اسی کام کو پورا کرنے کے لیے آخری امام کا ظہور رکھا گیا، اسی کام کو پورا. اسی لیے قرآن کی آیت والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. کچھ جگہ آیا ہے ولو کرہ الکافرون. توجہ شرط ہے، اللہ نے رسول کو بھیجنے کا مقصد ہی یہی بتایا. انہیں دین حق کے ساتھ، کتاب حق کے ساتھ جو بھیجا ہے، ہدایت کے ساتھ، اس کا مقصد کیا ہے؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، یہ دین تمام ادیان پر غالب آ جائے. اب میرا سوال یہ ہے، یہ مسلمانوں کا دین جو آج ہمارے پاس موجود ہے، یہ دین کو اپنے گھر میں بھی اپلائی نہیں ہو پا رہا ہے تو تمام ادیان پر کب غالب ہوگا؟ آج اکثر پیرنٹس اور ماں باپ کی شکایت ہے، حضور جو دین ہم نے سیکھا، جو چیزیں ہمیں معلوم ہو گئی وہ ہم اپنے بچوں کو بھی نہیں دے پا رہے ہیں، جو دین ہمیں ملا وہ ہم اپنے گھر میں نہیں پہنچا پا رہے ہیں. تو پھر یہ آیت لیظہرہ علی الدین کلہ، ہر دین پر دین اسلام غالب آ جائے، تب ہوگا.
کے لیے ہمارا پلان کیا ہے؟ ہمارے ہاں ہم بہت خوش فہمی میں ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہمارے پاس خدا بہترین ہے، ہمارا ایمان توحید کا بہت اچھا ہے۔ حضور اگر آپ کا ایمان توحید کا بہت اچھا ہے تو دوسروں کو دعوت کب دیں گے؟ یہ سوال ہے۔ یاد رہے ہماری ذمہ داری بہت بڑی ہے، مگر اس ذمہ داری کو انجام دینے کے لیے بیدار ہونے کی ضرورت ہے، اور جب انسان بیدار ہو جائے گا تو یقین جانیے بہت تیزی سے کوئی کہے کہ اگر یہ حق والے نہیں ہیں، ان کے یہاں قرآن نہیں ہے، یہ قرآن پر عمل نہیں کرتے ہیں، مگر اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کا کوئی اور ملک تو ہمیں قرآن والا دکھائی بھی نہیں دیتا، اگر کوئی قرآن والا ہے تو اسے علی والے نظر آ رہے ہیں۔ یہاں یہ بھی میں یہاں تفکیف کرنا چاہتا ہوں، یہاں تھوڑا فرق، مسلمان حاکم کی بات ہو رہی ہے، مسلمان امت کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ امت میں انقلاب ہے، امت تبدیلی چاہتی ہے، مگر حاکم بگڑے ہوئے ہیں، اور حاکم کی بھی اوقات اس زمانے میں بتائی جا رہی ہے۔ اور دیکھیے ابھی پرسوں ہی ایک حملہ ہوا، پرسوں ہی جہاں عزاداری ہو رہی تھی یہ سیریا میں، یہی جن کو سارے لوگوں نے سپورٹ کیا تھا وہی منکر یہ ہے، وہاں پر آگ لگا دی گئی، وہاں مجلسیں بند کر دی گئی۔ لوگوں کو معلوم ہے مجلس تبدیلی کا سرا ہے۔ ہمیں اب اس زمانے میں یہ ایک دم فرق کرنا چاہیے، کون حق پر ہے کون باطل پر ہے، تو شرط ہے۔ اب یہ سمجھ میں آیا کہ اتنا بڑا کربلا کا معاملہ جو ہوا اس کے پیچھے کی وجہ یہ ہے کہ ایک ایسے سماج کی تیاری کرائی جائے جو سماج آخری امام کے ظہور کا بہترین راستہ فراہم کرے، جو آخری امام کے ظہور کا راستہ ہموار کرے۔ آپ کے ذہنوں میں سوال ہوگا کہ جب آخری امام آئیں گے تو یہ آیت کیسے مکمل ہوگی، تمام ادیان پر دین اسلام کیسے غالب آئے گا؟ حضور سیدھی سی بات ہے، ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، دین اسلام اور دیندار ہونا یا مسلمان ہونے کی پہچان میں نے پہلے بھی کہی، نماز روزہ حج زکوٰۃ نہیں ہے، بلکہ یہ طے کرنا ضروری ہے کہ حق پر کون ہے اور باطل پر کون ہے۔ توجہ شرط ہے۔ اگر ہم کربلا میں ہور کو دیکھیں تو ہور کو عاقبت بخیری ان کی نماز کی وجہ سے نہیں ہے، ان کی عبادتوں کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ ہور کو اچھا اس لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ صحیح وقت پر حق کے ساتھ ہو گئے۔ صحیح وقت پر، ابھی بھی وقت ہے، انسان اگر چاہے تو اپنے آپ کو بدل سکتا ہے۔ صحیح وقت پر حق کا ساتھ دینا، یاد رہے کب یہ ہوگا کہ لیظہرہ علی الدین کلہ۔ میں آپ کے سامنے مہدویت کے کانسیپٹ کی وہ چیزیں ذکر کرنا چاہتا ہوں جو پہلی مرتبہ شاید آپ سنیں، یا ممکن ہے کچھ لوگوں نے کلاس میں سنا بھی ہو۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب امام کا ظہور ہوگا خانہ کعبہ سے تو خانہ کعبہ پہ پہلا سلوگن کیا ہوگا؟ وہ سلوگن یہ نہیں ہوگا جو محمد رسول اللہ کہہ رہا ہے وہ میرے لشکر میں آ جائے، وہ سلوگن یہ نہیں ہوگا کہ جتنے بھی لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں وہ میرے لشکر میں آ جائیں، بلکہ امام کا سلوگن یہ ہوگا، امام کا شعار یہ ہوگا کہ جسے بھی عدل پسند ہے وہ میرے لشکر میں آ جائے۔ توجہ شرط ہے، میں یہ وہ گفتگو آپ کے سامنے کر رہا ہوں کہ جو آپ آنکھ بند کر کے کسی بھی انسان کے سامنے، انسانیت بے چین ہے حق کے راستے پر آنے کے لیے انہیں صحیح مفاہیم پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ امام کا جب ظہور ہوگا تو امام یہ نہیں کہیں گے جو علی ولی اللہ کہہ رہا ہے وہ میرے ساتھ ہو جائے، جو محمد رسول اللہ کہہ رہا ہے وہ میرے ساتھ ہو جائے، جو لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے وہ میرے ساتھ ہو جائے۔ امام کا سلوگن اور شعار یہ ہوگا جو بھی عدل و انصاف کو پسند کرتا ہے وہ میرے لشکر میں آ جائے۔ اس نعرے اور شعار کی وجہ سے ہوگا کیا؟ اس نعرے اور شعار کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ دنیا کے ہر مذہب کے لوگ امام کے لشکر میں شامل ہو جائیں گے، ہر مذہب کے لوگ، ہر ملک کے لوگ امام کے لشکر میں شامل ہو جائیں گے۔ اور یہاں ایک دبے الفاظ میں ہندوستان کا 80% جو رو رہا ہے وہ یہ کہہ کے رو رہا ہے ہمارا حق نہیں ملا، ہمیں دبا سمجھا جاتا، ہمیں کچل دیا گیا، ہم نچلی ذات والے۔ یہ بھی ایسی حکومت کے انتظار میں ہیں جو سارے لوگوں کو عدل و انصاف دلائے، سب کے لیے پیغام اور سب کے سب امام کے لشکر
اب یہ ہوگا کہ لوگ جائیں گے اپنے اپنے مذہب سے، جانے والا کسی بھی مذہب سے جائے گا، مگر جب امام کا کردار دیکھے گا، امام کا اخلاق دیکھے گا، امام کا برتاؤ دیکھے گا، امام کے ساتھ جب جنگ میں ساتھ ساتھ رہے گا تو جائے گا کسی اور مذہب سے، اور پھر امام کے کردار کو دیکھ کر امام والا ہو جائے گا۔ جب امام والا ہو جائے گا تب کہیں یہ آیت اس کا مصداق نظر آئے گی، وہ یہ ہے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، دین اسلام ہر دین پر غالب ہو گیا۔ تب ہوگا جب ہر مذہب کے لوگ، دنیا کی ہر حکومت عاجز ہو چکی ہے، ساری حکومتوں کا یہی نعرہ ہے کہ ہم تمہیں سب کچھ دیں گے، مگر معلوم ہے جب تک ووٹ لینا رہتا ہے تب تک تو یہ نعرہ ہے، ووٹ کے بعد وہ نعرہ ختم۔ آپ کو بہتر جانتے ہیں، بس اشارہ عرض کر رہا ہوں۔ اور یہیں پر اس بات کو بھی ذکر ہے، بیت المقدس کی آزادی آپ امام کے ہاتھوں سے، سب سے آخری لڑائی یہی بیت المقدس کی آزادی، بیت المقدس کی آزادی امام کے ہاتھوں، 7 مہینہ مکمل خون کی جنگیں۔ یہ نہ سوچیں ہم لوگ یہاں بہت اچھی ہوائیں لے کر، میں تو اپنے لیے کہتا ہوں، آپ اپنے لیے سمجھ لیجیے گا، ہم تو ابھی امتحان ہمارا ہوا ہی نہیں ہے، اپنے گھر میں چین سے زندگی بسر کر رہے ہیں، کبھی گردن پہ تلوار رکھی جائے اس کے بعد کہا جائے کہ اب حسین والے رہ جاؤ، تب کمال ہے۔ ابھی امتحان ہوا ہی نہیں ہے، جب امتحان ہو جائے تب سمجھ میں آئے گا کہ ہم کتنا کامیاب ہیں۔ یہ بہت دور سے آسان ہے کہنا کہ ارے جو بھی اس پوسٹ پہ پہنچتا ہے وہ دھوکے باز ہو جاتا ہے، کمال یہ ہے کہ جب اس عہدے پہ میں پہنچوں اور دھوکے باز نہ ہوں۔ بہت اہم ہے، انسان ہمارا امتحان نہیں ہوا ہے، اور آخری جنگ وہی انہی سے ہوگی جس جنگ کی شروعات ابھی ہو رہی ہے، ہو چکی ہے۔ اب آپ کو یہ بات تو سمجھ میں آ گئی، یہ جو اختلافات ذہنوں میں ڈالا گیا ہے، امام کا کام کیا ہے؟ بیت المقدس کو آزاد کرائیں گے ظالم ہاتھوں سے، توجہ شرط ہے، ظالم ہاتھوں سے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امام کی حکومت کا سب سے اہم کردار اور سب سے اہم معاملہ یہ ہوگا کہ بیت المقدس کو ظالم کے ہاتھ سے آزاد کرائیں گے۔ اب سمجھ میں آیا، یہ جن لوگوں نے شہادتیں دی ہیں انہوں نے کوئی چھوٹا سودا نہیں کیا، انہوں نے وہی کام کیا جو کام امام آ کر کریں گے، جو کام امام آ کے کریں گے وہی کام انہوں نے کیا۔ اور اس کے بعد آپ نے ہمیشہ سنا ہوگا جناب عیسیٰ نماز پڑھیں گے، جناب عیسیٰ نماز پڑھیں گے، امام نماز پڑھائیں گے۔ کہاں ہوگی یہ نماز؟ مکے میں، خانہ کعبہ میں؟ نہیں حضور، جب بیت المقدس آزاد ہو جائے گا تب یہ عیسائی کہیں گے کہ اپنا مقصد تو پورا ہو گیا، امام کا ساتھ ہم نے دے دیا، اب چلو اپنے دین پہ واپس چلتے ہیں۔ اس وقت امام چرخ چہارم کی طرف، اے عیسیٰ آؤ اپنی امت کو سنبھالو، انہیں بتاؤ۔ اب سمجھ میں آیا، جب عیسیٰ آئیں گے امام نماز پڑھائیں گے، عیسیٰ نماز پڑھیں گے، یہ صرف نماز نہیں ہوگی بلکہ عیسائیوں کے لیے بہترین دلیل ہوگی۔ وہ اپنے چاہنے والوں کو یہ پیغام دینا چاہیں گے، سنو عیسائی جتنے بھی ہیں ان کے اوپر ضروری ہے کہ میں خود ان کی امت کا ہوں، تم بھی ان کی امت کے ہو جاؤ۔ اصل نماز صرف نماز نہیں ہے، یہ اصل امامت کی دلیل کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ اور جو لوگ ظالم کے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں ان کا کہیں بھی تذکرہ نہیں ہوگا، ان کا کوئی تذکرہ کہ میں نے هو الذی اخذ رسوله بالهدى لیظهره علی الدین کلہ، اس آیت کے ذہن میں وہ تاریخی حقائق میں نے پیش کیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انفرادیت سے نکال کر اسلام کی اجتماعیت کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ انسان کو اللہ نے جو زندگی دی ہے، اس زندگی میں فرصت بہت کم ہے، اس میں محدود وقت ملا ہے، اس میں ہمیں مقصد بھی نہیں معلوم، بہت سی چیزیں مبہم ہیں، اور
اور یہ ہماری زندگی اختتام کی طرف ڈیلی ایک ورق ہماری زندگی کا کم ہو رہا ہے. یاد رہے زندگی میں یہ جو ہمیں فرصت ملی ہے یہ محدود ہے. کیوں؟ کسی کی 60 سال، کسی کی 80 سال، کسی کی 75 سال یہ عمر ہے. وہ بھی پتہ نہیں کسی کی کتنے کھانے میں وقت گزر گیا، کسی کے سونے میں کتنے لوگوں کی طویل موت نہیں ہوتی ہے. اکثر لوگوں کی زندگی کا تیسرا حصہ وہ سوتے ہوئے گزرتا ہے. مبہم معاملہ، پتہ ہی نہیں ہے کہاں موت آئے گی، کس جگہ آئے گی، کیسے آئے گی، کوئی خبر نہیں. مگر جنہیں معلوم ہے وہ اپنا معاملہ طے کر لیتے ہیں. تیسرا معاملہ یہ زندگی کا ورق ہر روز کم ہوتا جا رہا ہے. سب کو فرصت بار بار نہیں ملتی، سب کو بار بار یہ چانس نہیں ملتا. زندگی میں ایک مرتبہ چانس ملتا ہے، اسی سے اپنی زندگی کا صحیح فائدہ اٹھایا جائے. اب جب ایسی زندگی اللہ نے دی ہے جو محدود بھی ہے، پتہ نہیں ہے کب کہاں موت آ جائے، اور یہ ہر روز زندگی کا ایک ورق کم ہو رہا ہے، تو سوال یہ ہے اس زندگی کو میں لگاؤں کہاں، اس زندگی کو کہاں خرچ کروں؟ تو اس کا سوال کا جواب کیا یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ میں اپنی زندگی کو لگا دوں، یا کچھ ایسے کام کی طرف، کچھ ایسے مقصد کی طرف لگاؤں کہ اگر وہ مقصد تک میں پہنچ گیا تو خود بخود میری زندگی بھی بہت طولانی ہو جائے گی، میرے مقصد کی وجہ سے وہ زندگی اثردار ہو جائے گی. اس لیے بہت سے لوگ یہ چھوٹی سی زندگی کا سودا بہت بڑے مقصد کے ساتھ کر لیتے ہیں. بہت سے لوگوں کا ذہن بہت لوگوں کو تسلی دیتے ہیں. وہ کیا؟ ارے 20 سال کا جوان تھا شہید ہو گیا، 20 سال کا جوان تھا فلاں چیز میں مار دیا گیا. 20 سال حضور شاید یہ ہم نہیں سمجھ سکتے. جو 70 سال کے لوگوں کو جو بات سمجھ میں نہیں آئی، اس جوان کو 20 سال میں سمجھ میں آ گئی. اس لیے شہداء کی جو تجارت ہے، قرآن نے کہا تجارتاً لن تبور، ایسی تجارت جس میں ذرہ برابر بھی نقصان نہیں ہے. شہداء کی تجارت ہی یہی ہے. لوگ اس دنیا میں اس لیے رہنا چاہتے ہیں کہ وہ زندہ کہلائے، مگر شہداء نے نظریہ بدل دیا. ارے ایسی چیز کے لیے مر جاؤ کہ مرنے کے بعد زندہ کہلاؤ. اس لیے قرآن کی وہ آیت انہیں لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله امواتا، جو اللہ کی راہ میں شہید مار دیے جائیں انہیں مردہ نہ کہنا، بلکہ وہ زندہ ہے اور اللہ کے پاس سے وہ رزق بھی انہیں مل رہا ہے. آپ سمجھ میں آیا؟ یہ سودا ہو رہا ہے. ہر انسان کی قدر و قیمت کیا ہے؟ توجہ شرط ہے بس. ہر انسان کی قدر و قیمت کیا ہے؟ کسی بھی انسان اور کسی بھی سماج کا اندازہ لگانا ہے کہ وہ کیا ہے، بس ہرگز اس کے مکان، محل، دولت، اس کے پیسے اور گاڑیوں کو دیکھ کر طے نہ کیجیے گا. بس اس سے 2 منٹ بات کیجیے، اس کا مقصد معلوم کیجیے، وہیں سے پتہ چلے گا کہ یہ حیوان ہے یا انسان ہے. اس لیے شاید وہ حدیث مولا کائنات کی المرء مخبوء تحت لسانه، انسان اپنی زبان کے نیچے پوشیدہ، جب تک بات نہیں کرتا تب تک کوئی نہیں کہہ سکتا یہ ہے کیا. جیسے ہی زبان کھولی پتہ چل گیا یہ ہے کیا، اس کی سوچ کیا ہے، اس کی فکر کیا ہے. اگر کچھ لوگ آپ کے پاس اٹھتے بیٹھتے صرف اس چیز کی باتیں کریں، ارے تنخواہ بڑھ نہیں رہی ہے، فلاں چیز ہو نہیں رہا ہے، کھانا اچھا نہیں مل رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صرف حیوانوں کی فکر ہے جو اتنا ہی تبصرہ ہو رہا ہے. بلکہ اس سے آگے کی بات، اگر نہیں مل رہا ہے تو نہ ملنے پہ اپنے آپ کو کیسے مضبوط رکھوں. اگر دشمن نے سارے راستے بند کر دیے ہیں تو کیا اللہ پر بھروسہ کرنا چھوڑ دیا جائے؟ زبان سے طے ہوگا کہ کس کی قیمت کیا ہے. اس لیے معصوم نے فرمایا بہت بہترین جوان وہ ہیں جنہوں نے
وہ جوان ہونے کے باوجود بڑھاپے کی طرف سوچ رہا ہے کہ جو 60 سال کے لوگ، جو 70 سال کے لوگوں کو کرنا چاہیے، وہ اگر 20 سال 25 سال 30 سال کا جوان کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے بہت تیزی سے سفر طے کیا۔ پھر معصوم نے فرمایا، مولا کائنات کی حدیث، قدر الرجل علی قدر ہمتہ، ہر انسان کی قدر و قیمت اس کی ہمت اور مقصد کے اعتبار سے طے ہو۔ جیسا اس کا مقصد ہوگا ویسے۔ اب زندگی میں فرصت کم ملی ہے، جب فرصت کم ملی ہے تو سوال یہ ہے، اتنی اچھی زندگی جو بہت مشکل سے ملی ہے، جو محدود بھی ہے، جو ہر روز ختم ہو رہی ہے، تو اس کو کیسے سودا کیا جائے کہ ہو عمر میں کم مگر معاملات بڑے بڑے کر جائیں۔ تو یہ کربلا میں علی اصغر نے بتایا کہ جہاں حبیب اپنے معیار کو طے کر رہے تھے، وہ 6 مہینے کے بچے نے ایمان کی نصرت کے لیے اپنے آپ کو قربان کر کے بتایا، دیکھو عمر کے اعتبار سے میں چھوٹا ہوں، مقصد کے اعتبار سے اصل میں بڑوں کے برابر ہوں۔ یہ طے کرنا پڑے گا وہ کیسے، جب تک ہم اپنے مقصد کو بڑا نہ رکھیں گے۔ اور یاد رہے، انسان بڑا مقصد سے ہوتا ہے، چھوٹا انسان اس کا مقصد بھی چھوٹا ہوتا ہے۔ اور یہ ہمارے یہاں یہ جو مقصد ہے، کبھی انسان سوچے کیا اللہ نے یہ اتنی محدود زندگی، یہ فرصت کم، اور یہ اس لیے دی ہے کہ میں 60 سال سے اس کے پیچھے لگا دوں کہ ایک اچھا سا محل ہو جائے، ایک اچھی سی گاڑی ہو جائے، کیا اس کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے؟ اگر زندگی کا ماحصل یہی ہے تو اسی وجہ سے لوگ مکان بنانے کے باوجود، لوگ گاڑی پہ گاڑی خریدنے کے باوجود مطمئن ہونے کے بجائے بے چین زیادہ رکھتے ہیں۔ بے چینی کیا؟ یہی تو ہے چھوٹے مقصد کی پہچان کہ انسان بے چین رہے گا، انسان مضطرب رہے گا۔ آپ دیکھیے پیسے والوں کو ہر ایک مہینے میں نیا موبائل لے لیا، ہاں اس موبائل کو سب سے اچھا سمجھ کے لیا تھا، اب تو رک جاؤ، نہیں پھر فوراً چینج کر دیا۔ یہ بے چینی کیوں ہے؟ اس لیے کہ مقصد چھوٹا ہے، مقصد چھوٹا ہے۔ جب مقصد بڑا ہوگا تو پھر بے چینی نہیں ہوگی، پھر مقصد جب بڑا ہوگا تو اضطراب نہیں ہوگا۔ ورنہ اگر کسی کا بچہ مر جائے، کسی کے سامنے اس کے بچے کو مار دیا جائے، اس کے گھر والوں کی گردنیں کاٹی جائیں، تو یہ بے چینی کا سبب ہے نا کہ کسی کے سامنے ہم انسان اگر ہمارے سامنے ایسا واقعہ ہو جائے تو ہم مضطرب ہو جاتے ہیں۔ مگر حسین کا مقصد کتنا بڑا تھا کہ علی اکبر کی شہادت پہ رونے کے بجائے مقتل نے لکھا ہے، حسین کے چہرے پہ نور بڑھتا جا رہا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مقصد بڑا تھا۔ حسین جان رہے تھے اگر علی اکبر کی جوانی کو صحیح وقت پہ قربان نہ کیا جائے تو پھر اس جوانی کو کوئی یاد نہیں کرے گا، مگر یہ جوانی صحیح جگہ استعمال ہو رہی ہے، اس لیے حسین پریشان نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مقصد بہت بڑا ہے، مقصد بہت بلند ہے۔ انسان کو اس لیے پیدا نہیں کیا گیا کہ وہ ایک، اور اکثر لوگوں کی خودکشی کی وجہ کیا ہے؟ سب کچھ ہو گیا، پلان نہیں ہے، ہو گیا مکان مل گیا، سب کچھ ہو گیا، زندگی اچھی ہو گئی، وی آئی پی، پھر پریشان کیوں ہو؟ اس لیے کہ اگلا نیکسٹ پروگرام کیا ہوتا ہے نہیں ہے آگے ہمیں۔ اور جس انسان کے پاس یہ نہ ہو کہ یہ میرا ہو گیا اس کے بعد کیا ہے، وہ انسان پریشان رہے۔ یہ تو حالانکہ ہمارے یہاں حکومتی پیمانے پہ لوگ کہتے ہیں 60 سال کے بعد دماغ کام نہیں کرتا اس لیے ریٹائر کر دیا جائے، ایسا نہیں ہے۔ ہمارے مجتہد اتفاق سے 60 سال کے بعد ہی بنتے ہیں، یہ ہمیں غلط سمجھایا جا رہا ہے۔ اور آپ کبھی سوچیں، جو 60 سال کے بعد تجربہ کار انسان جس نے اپنی فیلڈ میں بہت محنت کی، اس کا صحیح استعمال نہ ہونے کی وجہ سے جب اسے گھر کے کونے میں رکھ دیا جائے، اب سمجھ میں آیا بہت سے گھروں کے خرافات کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ جو ذہن اس کا کام کرنا چاہیے، جو صحیح جگہ پہ اس کا ذہن لگنا چاہیے، اس کو ایک محدود علاقے میں کر کے رکھ دیا گیا۔ جب آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے پھر ہوگا کیا؟ جس کام کو وہ اچھا کر سکتا تھا اس کا استعمال نہ ہونے کی وجہ سے پھر وہ غلط چیزوں میں الجھ جاتا ہے۔
پھر وہی گھر کی لڑائیاں، بہو نے یہ کہا، فلاں نے وہ کہا، اور وہ آپ دیکھتے رہتے ہیں۔ اس کا استعمال ہونا چاہیے۔ میں یہ جو بات کر رہا ہوں یہ کامن بات کر رہا ہوں۔ ممکن ہے کہ کچھ بزرگ بہت اچھے ہوں جو اپنے بڑھاپے میں بھی پلان کرتے ہوں اور چیزوں کو سنوارتے ہیں، میں ان کی بات 1% جو اچھے ہیں ان کی لے کر رہا ہوں، مگر ان کی بات جن کے پاس کوئی پلان نہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کا مقصد واضح نہیں ہے۔ مقصد ہونا چاہیے کیا؟ یاد رہے حسینی سماج کی پہلی صفت یہ ہے، جو آخری امام کی بھی جو سماج کو تیار کرنا ہے اس کی بھی پہلی صفت یہی ہونی چاہیے کہ اس کا مقصد بلند ہو۔ اب یہ مقصد طے کرنا پڑے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ عزاداری کا مقصد یہ، حالانکہ کبھی آپ سوچئے ان روایتوں پر غور و فکر کیجئے جن روایتوں کے ذریعے کہا جاتا ہے عزاداری کا مقصد یہ ہے کہ آنسو بہاؤ۔ حضور ہرگز ایسا نہیں ہے، آنسو وسیلہ ہے، اصل میں امام کے ظہور کا راستہ برآمد کرو۔ آنسو ایک وسیلہ ہے، آنسو جب وسیلہ، یاد رہے کسی بھی مقصد میں دو غلط فہمیاں جو ہوتی ہیں اسے دور کی جائے۔ ایک یہ ہے کہ میں چھوٹے مقصد کو جب بڑا مقصد پلان کروں گا تو چھوٹا مقصد میرے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ حضور نہیں، جب آپ 100 لینے کی کوشش کریں گے یقیناً 90 بھی آپ کو ملے گا، آپ کو 80 بھی ملے گا۔ اسی لیے امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اگر ہماری حکومت آ جاتی تو تمہاری دنیا بھی آباد ہو جاتی۔ اور یاد رہے یہ دنیا میں جتنے بھی خرافات پائے جاتے ہیں اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ رسول کے جانشین کو یا حسین ابن علی کو یا جنہیں رسول نے اپنا جانشین کہا ان کی جگہ پہ کسی اور کو بٹھایا گیا، اور ہر زمانے میں کسی نہ کسی کو بٹھایا جا رہا ہے۔ یہ اصل میں سب سے بڑی مشکل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اہل بیت آئے تھے، یہ تو وہ ہیں کہ جو اپنا حق بھی دوسروں کو دے دینے والوں میں سے ہیں۔ ہم نے کسی بھی مسلمان صحابیوں میں کسی کی داستان نہیں سنی کہ جو روزہ رکھ کے افطاری کے وقت اپنی افطار کو قربان کر دے، مگر ہم نے اہل بیت کے گھر میں دیکھا کہ جب افطاری کا وقت آیا، سائل آیا، کہا سب نے دے دیا۔ تربیت کتنی اچھی تھی، صرف علی نے نہیں دیا، صرف فاطمہ نے نہیں دیا، ارے اس گھر کی کنیز کی بھی تربیت ایسی تھی کہ جہاں آقا و مولا 4 چیزوں کو قربان کر رہے ہیں وہاں کنیز بھی بڑھ کر حصہ لے رہی ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ علی کو چھوڑ دیا گیا، دنیا کی سب سے، اور اسی کی سزا ہے۔ امام حسین نے فرمایا کہ تمہاری دنیا آباد ہو جاتی ہے اگر ہم اس مقصد میں کامیاب ہو جاتے۔ ایسا نہیں ہے بعد میں امام کو کامیابی ملی ہے۔ پہلا جب بلند مقصد اور بڑا مقصد رکھا جائے، جب چھوٹے مقصد کو خود بخود اللہ پورا کر دیتا ہے۔ اس کی مثال ہم نے ایک چھوٹا سا کمرہ خریدا، اس کمرے کو بیچا اور جو پیسہ کچھ اور پیسہ ملا کر میں نے محل خرید لیا، ایک ولا اسے لے لیا۔ تو آپ یہ سوال نہیں ہوگا کہ وہ چھوٹا والا کمرہ اس کے بارے میں کیا سوچتے؟ ارے جو بھی چیز اس کے اندر تھی وہ سب کے سب یہاں مل رہی ہے۔ یعنی چھوٹا مقصد اگر قربان ہو رہا ہے بڑے مقصد کے لیے تو خود بہت سی چیزیں پوری ہو جائیں۔ دوسری بات، مقصد اور وسیلے میں فرق ہونا چاہیے۔ وسیلہ اور مقصد دونوں میں فرق ہونا چاہیے۔ میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، عزاداری مقصد ہے یا وسیلہ؟ وسیلہ۔ حالانکہ لوگوں نے اسے مقصد سمجھا۔ نماز وسیلہ ہے یا مقصد؟ وسیلہ۔ یا تیاری کیجئے، مگر کیا نماز پڑھنے کے بعد شیطان کو ہرا پائے؟ یہ جو محراب میں امام جماعت نماز پڑھاتے ہیں، یا حافظ قرآن بھی ہیں اور پیش امام ہیں، امام جمعہ بھی ہیں، جو محراب میں ہم نماز پڑھاتے ہیں، آپ کبھی سوچئے مسجد میں محراب عربی کے اعتبار سے حرب سے بنا ہے۔ محراب، حرب یعنی لڑائی، محراب یعنی لڑائی کی جگہ۔ مسجد میں جو گول بنا رہتا ہے اسے کہتے ہیں محراب، جس میں نماز پڑھی جاتی ہے۔
گئے ہیں اللہ کی نماز پڑھنے اور ہو رہا ہے محراب یہ لڑائی. کیوں؟ اس لیے کہ جو آخر میں سلام پڑھ کر یہ کہہ سکے کہ میں شیطان کو ہرا پایا ہوں آج کی جنگ میں، اس کی نماز کو نماز کہا جائے گا. بے شک مکمل لڑائی اس مسجد میں شیطان سے ہو رہی ہے، اسی لیے. اور وہ نیتوں کا بھی معاملہ ہے. مولانا صاحب گاڑے گاڑے تلفظ کر رہے ہیں کہ ہم پیچھے بڑے تعریف کریں گے، اچھی تلاوت کر کے گیا. ان لوگوں کو دکھانے کا معاملہ ہی نہیں ہے، اللہ سے معاملہ ہے. بلند مقصد کی پہچان کیا ہے؟ جس میں آرام اور سکون ہے، جس میں اطمینان. لیکن چھوٹے مقصد میں بے چینی ہے، بے قراری ہے. انسان پھر ایک وقت میں آ کر سوسائڈ تک پہنچ جاتا ہے. پھر انسان موت کو اچھا سمجھنے لگتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس اس پلان کے بعد، اس چیز کے بعد کوئی اور پلان نہیں ہوتا. پھر پلان نہیں ہوتا تو اس کو زندگی ادھوری لگتی ہے اور کبھی تنگ آ کر وہ خودکشی کی طرف چلا جاتا ہے. اسی لیے کفر جو جہاں ذکر کیا گیا ہے وہاں سب سے بڑا کفر مایوسی کو قرار دیا گیا. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. گنہگار ہو، آج اسی مجلس میں بہت سے لوگ بیٹھے ہیں، کبھی یہ ذہن میں تصور نہ آئے کہ مثلا مجلس ایسی ہو رہی ہے جس میں ہم تو کچھ ہیں ہی نہیں، ہماری کوئی تیار نہیں. یاد رہے ہم بہت بڑے گنہگار ہیں. ہمارا ہر لمحہ گناہوں میں گزرتا ہے. ہر لمحے میں میں گناہ پہ گناہ کرتا رہتا ہوں. اتنا گناہ کرتا ہوں کہ میں اسے شمار نہیں کر سکتا. مگر سارے گناہ ایک طرف، میرا خدا مگر سب سے بڑا ہے. اس لیے اس امید کو نہ چھوڑا جائے، ورنہ کربلا کی تاریخ میں حر نے جو گناہ کیا تھا ان کی سزا ہونی چاہیے تھی. مگر یہ اللہ کے کچھ خاص بندے تھے جو اللہ کا مظہر بن کے آئے تھے. وہ سینے سے لگا کے حر کو بتایا، دیکھو تمہارا گناہ جتنا بھی بڑا ہو مگر ایک مرتبہ شرمندہ ہو گئے تو پھر یہ اللہ کے بندوں کا کام ہے کہ اسے معاف کر دیں. حر کی جو قسمت جو ہم تبدیل ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے نا کہ شرمندگی. یاد رہے گناہ کرنے کے بعد شرمندگی ضرور. بس آخری مرحلے پہ گفتگو ہے. اب کبھی سوچئے امام حسین کے صحابیوں نے کس چیز پہ اپنی زندگی کو قربان کر دیا. ایک غلام، ایسے بہت سے غلام تھے مگر جون کا کردار نمایاں کردار ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جون نے سودا بہت اچھا کیا، اپنی اس زندگی کو اس پر قربان کر دیا جو کبھی مٹنے والا نہیں تھا. اس لیے جہاں حسین کا تذکرہ ہوگا وہاں خود بخود جون کا تذکرہ ہوگا. بے شک چھوٹی سی زندگی اسے کہاں قربان کیا جائے، وہ بڑے مقصد کے لیے. اور امام حسین جو کربلا پہنچے تھے وہ ایک امام کا جو عدالت کا مفہوم پوری دنیا پہ عدالت نافذ ہو جائے، اسی مقصد کی بنیاد کربلا میں رکھی جا رہی تھی صحابیوں کے ساتھ، جو نمونے کی شکل میں آئیڈیل کے طور پر اس دنیا کو رکھا جا رہا. اور کہیں پہ یہ بھی طے کرنا چاہیے جن کا مقصد بڑا نہیں ہوتا وہ امام کا ساتھ بھی نہیں دے پاتے. اس لیے کہ کچھ لوگ کب تک دیندار رہتے ہیں جب تک سب چیزیں ان کے اعتبار سے ہو رہی. ان الناس عبید الدنیا، امام نے فرمایا یہ لوگ دنیا کے غلام ہیں. جب تک دنیا یہ امام کا معاملہ ان کو فائدہ پہنچا تب تک یہ دیندار ہے، اور جیسے ہی وہ فائدہ ختم تب سے وہ دینداری بھی ختم، ساری چیزیں. اسی لیے بہت سے لوگوں کے ہاں ابھی دین اگر آپ پرکھنے جائیں گے تو وہ صرف مفاد والا دین ہے. بہت آسان اور بہت سیدھا راستہ اپنا کر اسی کو دین. اسی لیے یاد رہے ہر آدمی، ہم لوگوں کا کام یہ تھا کہ ہمیں علی نے جو دین دیا ہے اسے سیکھنا تھا، مگر یہاں ہر آدمی کا دین کا پیمانہ الگ ہے، ہر آدمی کے دین کی سوچ الگ ہے، ہر آدمی کا نظریہ الگ ہے.
انسان اگر بڑے مقصد کے لیے خود کو تیار کرے تو خود بخود اسے چھوٹا مقصد بھی مل جاتا ہے، اور اس کی مثال کربلا میں ہو رہی ہے۔ انسان غور و فکر کرے، اس دنیا کی کون سی چیز غور کے پاس نہیں تھی؟ سردار تھا، اس کی آواز پہ نہ جانے کتنے لوگ لبیک کہنے والے تھے، پانی، لشکر بڑا، غلام، کیا نہیں تھا، مگر غور نے یہ طے کیا کہ یہ لشکر، یہ جام و حشم، یہ عہدہ، یہ دنیا کی چیزیں کسی کام کی نہیں ہیں اگر امام کی نصرت کے لیے انسان خود کو آزمائے۔ اور اس غور نے یہی کام کیا، غور نے وہ سودا کیا کہ چھوٹی چیزوں کو قربان کر کے وہ بڑے مقصد کی طرف جب بڑھے تو غور علیہ السلام کراتا ہے۔ اور یہ ہمارے لیے عبرت ہے کہ اس سال محرم میں ہم بھی صبر کریں، حالانکہ سارے لوگ جہاں کام کرتے ہیں وہاں سے محرم میں اپنے وطن سفر کرتے ہیں۔ کہاں جا رہے ہیں؟ محرم وطن کر رہے ہیں۔ میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں، آپ وطن میں آ گئے ہیں، ایک سفر یہاں سے شروع کریں کہ ساری دنیا کی چیزوں کو چھوڑ کر حور کی طرح، امام کی طرف اپنے سفر کو لے جائیں۔ یہ وطن ہمارا مقصد نہیں ہے، اصل امام ہمیں ملے کہ نہیں، ایک سفر کرنے کی ضرورت ہے۔ نیت انشاءاللہ انسان کرے ضرور کامیابی ملے گی۔ آج 3 محرم ہے، حر نے بھی وہی سفر، چھوٹا مقصد چھوڑ کر، دنیا کی چیزوں کو کھو کر مار کر بڑے مقصد کی طرف جب بڑھا تو حر اکیلے نہیں جا رہے ہیں، اپنے ساتھ اپنے بیٹے کو انداز بھی۔ انسان گناہ کرے کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر گناہ کے بعد شرمندہ ضرور ہو۔ جانے کا طریقہ کچھ اس طرح سے لکھا گیا، اور میں آنکھوں کو ترتیب کروں کہ امام کی آنکھوں سے کیسے سامنا ہوگا، مگر اللہ امام لوگوں کو معاف کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے سے راستے تلاش کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹی چیزوں کے ذریعے امام معاف کرنا چاہتے ہیں۔ جب حر کا لشکر آگے بڑھا ادھر امام نے آواز دی، عباس، علی اکبر، جہاں وہ آ رہا ہے اس کے استقبال میں آگے بڑھو۔ واہ امام وقت، ایسا امام کسی کو نہ ملا کہ جہاں انسان شرمندہ ہو وہاں اس کے اوپر غلط جملوں کے بجائے اتنا اچھے سے استقبال ہمیں دیا۔ اپنی نیت کرنی چاہیے